یہ آپ کا احساس ہے امی، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ گھر آپ ہی کا تو ہے۔ خیر، اس سلسلے میں مزید کوئی بات نہیں کروں گی کیونکہ جانتی ہوں اس کا پس منظر کیا ہے۔ ویسے بھائی اختیار حسین کو تم نے جس طرح سنبھالا ہے وہ تمہارا میرے اوپر احسان ہے۔ لیجئے، اب یہ موضوع کر دیا گیا۔ بہرحال آپ کو اختیار ہے، اس گھر کو جو شکل دینا چاہیں دیں، آپ اس کی مالک ہیں۔ اسی طرح جس طرح وہ گھر آپ کا اپنا ہے۔ کافی دیر تک ان لوگوں کے ساتھ نشست رہی، پھر بڑے اہتمام کے ساتھ انہیں رخصت کیا گیا۔ مجھے مسرت تھی، خاص طور سے یہ کہ طاہر کے مستقبل کا ایک بہترین آغاز ہوا ہے۔ اس کا تعلق اسی محکمے سے تھا جس کے سلسلے میں میرے والد ایک نیک نام انسان کی حیثیت سے منظر عام پر آئے تھے۔ طاہر کو کم از کم مقامی طور پر اس قدر اہمیت دلا دینا چاہتا تھا کہ لوگ اس کے نام کی عزت کریں اور اسے بہتر مقام حاصل ہو سکے۔ چنانچہ اب اس سلسلے میں بہت زیادہ غور کرنا پڑا تھا۔ دوسرے دن طے کر لیا گیا تھا کہ طاہر کو کس وقت میرے آفس آنا ہے۔ وہ پہلا غیر متعلق شخص تھا جسے میں نے اپنے دفتر بلایا تھا، لیکن میری ذات سے غیر متعلق نہیں تھا۔ وہ اس کے آنے سے پہلے آفتاب کمال سے گفتگو ہونے لگی اور میں نے مختصر الفاظ میں اس کے بارے میں تفصیل بتا دی۔ آفتاب کمال مسکرانے لگا تھا۔ اس نے کہا، چیف، یوں لگتا ہے جیسے کایا پلٹ ہی ہو گئی۔ ہاں یار، واقعی شہباز احمد صاحب اگر اس طرح مجھے گر کر یہاں تک نہ لے آتے تو پتہ نہیں اس وقت میری زندگی کا رخ کیا ہوتا۔ چیف، اس سلسلے میں میری کیا کارروائی ہونی چاہیے؟ میرا خیال ہے آفتاب کمال، تم آرام سے اپنا کام کرتے رہو، یعنی اس ٹیم کی تربیت جسے کچھ عرصے بعد تم میری تحویل میں دینے والے ہو، اس سلسلے کو میں ہی دیکھتا ہوں۔ مقررہ وقت پر طاہر آ گیا۔ حیران سا دفتر میں داخل ہوا تھا اور ایک شخص سے اس نے میرے بارے میں پوچھا تھا۔ بڑے اہتمام سے اسے اندر لایا گیا اور طاہر حیران نگاہوں سے اس سارے نظام کو دیکھنے لگا جسے ایک بہترین نظام کہا جا سکتا تھا۔ آفتاب کمال نے اس کا پرجوش خیر مقدم کیا تھا۔ میں نے آفتاب کمال کو اپنے اسسٹنٹ کی حیثیت سے متعارف کرایا۔ آفتاب کمال نے سب سے پہلے طاہر کو یہاں کے مختلف شعبے دکھائے۔ اس کے بعد طاہر حسن اقبال سے ملا۔ میں نے حسن اقبال سے اس کا تعارف ڈی ایس پی طاہر جمال شاہ کہہ کر کرایا تھا اور کہا تھا کہ اب اس کا کیس ڈی ایس پی صاحب ہی کریں گے۔ حسن اقبال نے آہستہ سے کہا، آپ لوگ نہ جانے کون سی دنیا کے لوگ ہیں، میرے لیے اتنا سب کچھ کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اور اب مسلسل ان سوچوں میں غرق رہتا ہوں کہ آخر مجھ پر یہ عنایات کیوں کی جا رہی ہیں اور میں اچانک ہی کچھ لوگوں کے لیے باعث دلچسپی کیسے ہو گیا۔ حسن اقبال، اگر تم بے گناہ ثابت ہو جاتے ہو تو اس کے بعد ہی ہمارے تمہارے درمیان یہ گفتگو ہوگی کہ تمہارے لیے یہ سب کچھ کیوں کیا گیا۔ میں نے کہا، پھر طاہر سے مخاطب ہوا، بھائی طاہر میاں، اب تم جانو اور تمہارا حسن اقبال، میں تمہارے درمیان سے نکل جاتا ہوں۔ میں اپنے آفس میں آ بیٹھا، آفتاب کمال سے باتیں کرتا رہا۔ رضوانہ بھی تھوڑی دیر کے بعد آ گئی۔ ہم لوگوں نے کافی طلب کر لی تھی۔ طاہر جب واپس آیا تو کافی پہنچ گئے اور اس کے بعد کافی دیر تک گفتگو کرنے کے بعد طاہر وہاں سے اٹھ گیا۔ میں نے اپنے طور پر کچھ فیصلے کیے تھے، چنانچہ اپنے پہلے فیصلے کے تحت مجھے سب سے پہلے پروفیسر مسعود جمالی سے ملاقات کرنا تھی۔ طاہر کے لیے جب کام کا آغاز کر دیا ہے تو پھر اس سلسلے میں کام ہونا ہی چاہیے۔ میں نے مسعود جمالی کے سلسلے میں پہلے سے کہیں کوئی رابطہ قائم نہیں کیا تھا، البتہ اس کا پتہ مجھے معلوم ہو چکا تھا۔ میں وہاں پہنچ گیا۔ دروازے پر کھڑے ہو کر میں نے بیل بجائی اور کچھ دیر کے بعد ایک ملازمہ نے دروازہ کھول دیا۔ معمر عورت تھی۔ میں نے اس سے مسعود جمالی کے بارے میں پوچھا تو اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، جی ہاں، اندر موجود ہیں۔ پروفیسر مسعود جمالی کو میں نے اسی تقریب میں دیکھا تھا اور اس کے بعد سے آج تک اس سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی، نہ ہی وہ مجھے پہچانتا تھا۔ غمزدہ اور نڈال نظر آ رہا تھا، ویسے بھی ایک لاغر سا آدمی تھا اور اس کے چہرے پر زندگی کی کوئی رمق نہیں پائی تھی۔ جی فرمائیے۔ پروفیسر صاحب، آپ مجھے نہیں جانتے ہوں گے، لیکن آپ جیسی مشہور شخصیت کو ہم جیسے بے شمار افراد جانتے ہیں، تشریف لائیے، اس نے سنجیدگی سے کہا اور میں اس کے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔ ڈرائنگ روم اچھا خاصا سجا ہوا تھا۔ مجھے بیٹھنے کی پیشکش کر کے وہ خود بھی میرے سامنے بیٹھ گیا۔ جی، اب آپ اپنا تعارف کرا دیجئے، اس نے کہا۔ میرا نام جہانگیر جمال شاہ ہے اور بس یوں سمجھ لیجئے کہ تعلق محکمہ پولیس سے ہے۔ اوہو، پھر پولیس، اس نے آہستہ سے کہا۔ جی نہیں، یہ پولیس آپ کے پاس کسی اہم سلسلے میں نہیں آئی ہے، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک انسان کی حیثیت سے میں آپ سے متاثر ہوا ہوں۔ اس دن میں بھی نعمان آفریدی کی تقریب میں موجود تھا جب مسز جمالی کو قتل کیا گیا۔ ہاں، وہ بہت جلد ساتھ چھوڑ گئی، اس کی امید نہیں تھی، حالانکہ اس کا بس کیا بتاؤں، پروفیسر جمالی نے غمزدہ لہجے میں کہا۔ جمالی صاحب، اس سلسلے میں تحقیقات ہو رہی ہیں اور یقینی طور پر مجرم کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، لیکن تھوڑی سی معلومات ضروری ہوتی ہیں۔ آ گئے آپ اسی بات پر؟ ٹھیک ہے، میرا فرض ہے کہ قانون کی مدد کروں۔ پوچھئے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ پہلی بات یہ کہ میں ابتدا سے چلنا چاہتا ہوں، مطلب
آپ کی شادی کس وقت ہوئی تھی؟ پروفیسر جمالی نے حساب لگا کر شادی کا وقت بتایا۔ جمالی صاحب، اس سے پہلے آپ نے شادی نہیں کی؟ میاں کیسی باتیں کرتے ہو؟ شادی ہو چکی تھی، میری بیوی کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ کبھی شادی نہیں کروں گا۔ یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا اور اپنا ایک منفرد انداز رکھتا تھا کہ مرحومہ مجھ سے متاثر ہو گئی، یعنی مسز جمالی۔ ظاہر ہے اسی کی بات کر رہا ہوں۔ معاف کیجیے گا جمالی صاحب، کچھ قابل اعتراض جملے ہیں لیکن ضروری ہیں۔ ہاں میاں، یہی سوال کرو گے نا کہ میری اور اس کی عمر میں اتنا فرق تھا؟ جی، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ میری اسٹوڈنٹ تھی، مجھ سے پڑھتی تھی۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ اس کی عقیدت صرف عقیدت کا درجہ رکھتی ہے، ہمیشہ اسی نگاہ سے دیکھا اسے، لیکن ایک بار جذباتی ہو گئی اور ایسے الفاظ کہے کہ اب اسے دہرانا پسند نہیں کرتا۔ میں تو ہکا بکا رہ گیا تھا۔ بعد میں تقریباً کئی ماہ اسے سمجھانے میں صرف کیے کہ میرا اور اس کا یہ ملاپ بڑی مذیقہ خیز نگاہوں سے دیکھا جائے گا۔ وہ اپنے لیے جو کچھ کر رہی ہے لیکن مجھے اس سے بڑے نقصانات ہوں گے۔ لیکن اس کی آنسو بھری آنکھیں دیکھ کر میرا دل بھی پسیج گیا اور بالآخر میں نے یہ فیصلہ کر لیا۔ گویا یہ 100% محبت کا معاملہ تھا، یک طرفہ۔ مجھے اس سے محبت شادی کے بعد ہوئی، پروفیسر جمالی نے جواب دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے اور میں ان کا چہرہ بغور دیکھ رہا تھا۔ جمالی صاحب، اب انتہائی معذرت کے ساتھ ایک سوال آپ سے اور کرنا چاہتا ہوں۔ جی فرمائیے۔ سنا یہ گیا ہے کہ وہ نوجوان جسے مسز جمالی کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا گیا یونیورسٹی کا ہی طالب علم تھا؟ ہاں، اس ذلیل انسان کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ سمیرہ کے پیچھے پڑا رہتا تھا، یعنی اس سے اظہار عشق کرتا تھا وہ، لیکن سمیرہ اس کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں دیتی تھی۔ میاں، سیدھی سی بات ہے کہ اس نے اپنی محبت میں ناکام ہو کر یہ عمل کیا۔ گویا آپ کے خیال میں اس کی محبت بھی یک طرفہ تھی۔ سیدھی سی بات ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو سمیرہ مجھ سے شادی کی درخواست کیوں کرتی؟ ہاں، یہ تو حقیقت ہے۔ بہرحال میں آپ کے غم میں برابر کا شریک ہوں۔ چھوڑو یہ رسمی باتیں ہیں، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تم میرے غم میں برابر کے شریک نہیں ہو سکتے، پھر ایسے احمقانہ جملے کیوں ادا کیے جاتے ہیں؟ بھلا تمہیں میرے غم سے کیا غم ہو سکتا ہے؟ میں ان رسمی باتوں سے بالکل متاثر نہیں ہوتا۔ اور کچھ خدمت کر سکتا ہوں تمہاری؟ نہیں جمالی صاحب، میں آپ سے صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اپنے آپ کو سنبھالیے۔ جانے والے چلے جاتے ہیں لیکن بعد میں صرف اپنی یادوں کے سوا کچھ نہیں چھوڑتے۔ اگر آپ اسی طرح نڈال رہے تو آپ کی صحت مزید گر جائے گی۔ ہاں، جینے کے لیے کچھ سہارے درکار ہوتے ہیں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اب جینے کے لیے کون سا سہارا تلاش کروں۔ اجازت چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، خدا حافظ، پروفیسر جمالی نے کہا اور میں وہاں سے اٹھ آیا۔ راستے میں میں اس کی شخصیت پر کافی دیر تک غور کرتا رہا تھا۔ معاملات جاری رہے۔ طاہر اس کیس میں بہت زیادہ دلچسپی لے رہا تھا، چنانچہ اس نے طوفانی انداز میں کام کرتے ہوئے مسٹر غیور شاہ کی مدد سے پورے کیس کا فائل تیار کر لیا اور حسن اقبال کو میری تحویل سے لے کر جیل منتقل کر دیا گیا۔ فاروق حسن نے براہ راست چونکہ اس معاملے میں کوئی اہم دلچسپی نہیں لی تھی، بس نہ جانے وہ کیوں مجھ سے منحرف تھے، لیکن یہ کوئی ایسا مسئلہ نہ تھا جس پر میں توجہ دیتا۔ طاہر ادھر اپنے کام میں مصروف تھا اور میں بھی اپنی دلچسپی کے تحت اس کیس پر پوری توجہ دے رہا تھا۔ چنانچہ میں نے ایک خاکہ تیار کیا اور اس خاکے کے تحت میں ان تمام کرداروں پر غور کرنے لگا جو اس سلسلے میں ملوث تھے۔ نعمان آفریدی کے ظاہر ہے پروفیسر مسعود جمالی سے تعلقات ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ ہی جن شخصیات کا نام اس سلسلے میں آنا تھا ان میں بھی چند افراد تھے۔ 4 سال پہلے کا واقعہ بھی میرے ذہن میں گونجا اور دفعتاً ہی میرا ذہن کلک کر گیا۔ جمیل شاہ، شاید یہی نام تھا اس ٹرانسپورٹ کمپنی کے مالک کا جس نے غبن کا الزام لگا کر حسن اقبال کو گرفتار کرایا تھا۔ جمیل شاہ کا اس سلسلے میں کیا ہاتھ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ بات تو طے تھی کہ لاکھوں روپے کا غبن کم از کم حسن اقبال نے نہیں کیا تھا، ورنہ اس کے حالات یوں تباہ نہ ہوتے۔ کہیں نہ کہیں اس رقم کے اثرات نظر آتے۔ کیا جمیل شاہ بھی اس سلسلے میں کسی حد تک ملوث ہے؟ بات چونکہ ذرا منفرد سوچ کی حامل تھی، اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھنا پڑا۔ دوسری شام میں نے اس سلسلے میں تمام معلومات حاصل کی اور میری کار جمیل شاہ ٹرانسپورٹ کمپنی کے دفتر پہنچ گئی۔ جمیل شاہ کو میں بالکل نہیں پہچانتا تھا۔ ابھی میں نے تھوڑے فاصلے پر ایک درخت کی آڑ میں کار روکی ہی تھی کہ دفعتاً میں نے 2 افراد کو جمیل شاہ کے آفس سے باہر نکل کر آتے ہوئے دیکھا۔ ان میں سے ایک کو دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ پروفیسر مسعود جمالی تھا۔ دوسرا ایک لمبے چوڑے بدن کا مالک ذرا خطرناک سی صورت کا آدمی تھا۔ ہو سکتا ہے یہی جمیل شاہ ہو، لیکن پروفیسر مسعود جمالی اس کے پاس کیا کر رہا ہے؟ دوسری اہم بات جو میں نے محسوس کی تھی وہ پروفیسر جمالی کا ظاہری رنگ و روپ تھا۔ جس رنگ میں میں نے اسے اس کی کوٹھی میں دیکھا تھا، یہ روپ اس سے بالکل مختلف تھا۔ وہ بالکل چاقو چوبند نظر آ رہا تھا اور کسی طرح بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ پچھلے دن والا پروفیسر مسعود جمالی ہے۔ گویا اس نے اپنے اوپر روپ چڑھا رکھا تھا
یہ بات میرے لیے خاصی دلچسپی کا باعث تھی۔ بہرطور میں نے فوری طور پر جمیل شاہ سے ملاقات کا سلسلہ ملتوی کر دیا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر ان لوگوں کے آئندہ عمل کا انتظار کرتا رہا۔ دونوں ایک کار میں بیٹھ کر چل پڑے اور میں نے نہایت احتیاط سے ان کا تعاقب شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک فلیٹ میں پہنچے۔ میں نے فلیٹ تک ان کا پیچھا کیا۔ جمیل شاہ یا اس شخص نے جو پروفیسر مسعود جمالی کے ساتھ تھا بیل بجائی اور ایک خوبصورت سی عورت نے فلیٹ کا دروازہ کھولا۔ دونوں اندر چلے گئے اور اس کے بعد تقریباً 1 یا 1.5 گھنٹے تک ان کی واپسی نہیں ہوئی۔ میرے لیے اب یہ ایک دلچسپ معاملہ تھا کہ میں صورتحال معلوم کروں، چنانچہ اس وقت تو یہ پروگرام میں نے ملتوی کر دیا۔ البتہ ایک اور بات میرے ذہن میں آئی تھی۔ میں نے سوچا کہ پہلے اس سلسلے میں عمل کر ڈالوں، چنانچہ اپنی کار کا رخ میں نے نعمان آفریدی کی کوٹھی کی جانب کر دیا۔ نعمان آفریدی ایک اچھی شخصیت کے مالک تھے۔ میرا استقبال انہوں نے پرجوش انداز میں کیا تھا۔ کہیے جہانگیر جمال شاہ صاحب خیریت؟ جی ہاں بالکل خیریت ہے۔ آپ تو باقاعدہ اس پیشے سے منسلک ہیں؟ میرا مطلب ہے جہاں تک میرے علم میں آ چکا ہے وہ یہ کہ آپ باقاعدہ پولیس کے لیے کام کرتے ہیں۔ جی ہاں آپ کا کہنا درست ہے۔ بھائی وہ فاروق حسن صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، وہی بتا رہے تھے اور شاید خوش نہیں تھے۔ جی ہاں نعمان صاحب، بعض سینئر پولیس افسران اس کیفیت کے حامل ہوتے ہیں۔ کوئی اہم بات نہیں ہے یہ۔ کیا ہوا پروفیسر مسعود جمالی کی بیوی سمیرہ جمالی کے سلسلے میں؟ کیس چل رہا ہے، معاملات کچھ الجھے ہوئے ہیں۔ میں اس بارے میں سوچ رہا ہوں کہ کیا ہونا چاہیے۔ ہاں نعمان صاحب آپ سے بھی ایک کام ہے۔ جی فرمائیے۔ پروفیسر مسعود جمالی یہاں مدعو تھے اور سمیرہ جمالی یہاں قتل ہو گئیں۔ پروفیسر جمالی اپنی بیوی کے قتل کے بعد ایک دم نڈال ہو گئے تھے اور غالباً ان پر دل کا دورہ پڑا تھا، جس کی تفصیلات اخبار میں بھی آئی تھی۔ جی ہاں، آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کون سے اسپتال میں داخل ہوئے تھے اور ان کی دیکھ بھال کس ڈاکٹر نے کی تھی؟ ان کے فیملی ڈاکٹر نے۔ ان کا نام احمد شمیم ہے۔ پتہ؟ جی ہاں لے لیجیے مجھ سے، نعمان آفریدی نے کہا، اور نعمان آفریدی سے میں نے احمد شمیم کا پتہ لے لیا۔ تھوڑی دیر تک باتیں ہوتی رہیں، کافی پی گئی اور اس کے بعد میں نے ان سے اجازت لے لی۔ تھوڑی دیر کے بعد میرا رخ احمد شمیم کے آفس کی جانب تھا۔ ان کا کلینک پرائیویٹ تھا، وہ ایک سرکاری ہسپتال میں بھی کام کرتے تھے۔ پرائیویٹ کلینک میں اس وقت اچھا خاصا رش تھا، اس لیے مجھے یہ ارادہ ملتوی کرنا پڑا۔ البتہ رات کو تقریباً 10:30 بجے میں نے ان کی رہائش گاہ پر ان سے ملاقات کی، جس کے بارے میں تفصیلات معلوم کرائی تھی۔ ڈاکٹر احمد شمیم مجھے نہیں پہچانتے تھے۔ میں نے ان سے اپنا تعارف کرایا تو انہوں نے رسمی سے اخلاق سے کہا، جی فرمائیے، کوئی طبی مسئلہ ہے یا کوئی ذاتی؟ اس وقت بالکل ذاتی۔ ہاں یہ آپ نے اچھا کیا کہ وضاحت کر دی۔ دراصل طبی معاملات سے میں اس قدر تھک جاتا ہوں کہ پھر اس سلسلے میں کام کرنے کی ہمت نہیں رہتی۔ آئیے تشریف لائیے۔ میں ان کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ گیا۔ پھر میں نے ان سے کہا، دراصل کچھ عرصے پہلے کے ایک واقعے کی جانب آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر شمیم احمد صاحب۔ جی فرمائیے۔ پروفیسر مسعود جمالی کو جانتے ہیں آپ؟ جی اچھی طرح۔ یہ بھی علم ہے آپ کو کہ ایک تقریب میں ان کی بیگم کو قتل کر دیا گیا؟ جی ہاں، اور اس کے بعد ان کی حالت خراب ہو گئی اور انہیں آپ کے پاس پہنچا دیا گیا۔ بالکل مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ کیا ان پر دل کا دورہ پڑا تھا؟ دل کا دورہ؟ ڈاکٹر احمد شمیم نے حیرت سے کہا۔ جی ہاں، نہیں بالکل نہیں۔ حالانکہ آپ کو علم ہوگا کہ اخبارات نے یہی لکھا تھا۔ بھائی اخبارات والے اپنی مرضی کے مالک ہیں، جو چاہیں لکھ دیں۔ تو اس وقت ان کی کیا کیفیت تھی؟ بس کچھ نارمل تھے، صدمے کا حملہ ہو سکتا تھا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ان کی حالت بالکل بہتر ہو گئی تھی۔ اس کا مطلب ہے ان پر دل کا دورہ نہیں پڑا تھا۔ نہیں بھائی، وہ دل کے مریض ہی نہیں ہیں۔ ویسے ان کی اندرونی کیفیت کیا ہے؟ بالکل فٹ، حالانکہ دبلا پتلا آدمی ہے لیکن جسمانی طور پر نہایت مناسب اور تندرست۔ ٹھیک، یہی معلوم کرنا تھا آپ سے۔ کوئی خاص بات ہے؟ نہیں، بہت زیادہ اہم بات نہیں ہے، بس اسی سلسلے میں کام ہو رہا تھا۔ میرا مطلب ہے سمیرہ جمالی کے قتل کے سلسلے میں۔ جی میرے لائق اور کوئی خدمت؟ نہیں، بہت شکریہ، اجازت چاہتا ہوں۔ واپس پلٹا تو ذہنی کیفیت بھی بدل چکی تھی۔ دل چاہا کہ اسی وقت دوسرے کام پر بھی عمل کر ڈالوں، لیکن پھر سوچا کہ اتنی جلد بازی بھی مناسب نہیں ہے، کل دن میں دیکھا جائے گا۔ اور دوسرے دن اپنے دفتر میں پہنچنے کے بعد میں نے سب سے پہلے آفتاب کمال سے کہا، بھائی چند آدمی چاہیے، ایک شخص کو اٹھا کر لانا ہے۔ بہتر ہے، انتظام ہو جاتا ہے۔ کون شخص ہے؟ اس کا نام جمیل شاہ ہے، جمیل ٹرانسپورٹ کمپنی کا مالک۔ کہاں ملے گا؟ آپ کو علم ہے؟ اس وقت شاید اپنے دفتر میں موجود ہو۔ بہتر ہے، انداز کیا ہوگا؟ جس طرح بھی ممکن ہو سکے، میں نے کہا، اور آفتاب کمال نے گردن ہلا دی۔ تقریباً 45 منٹ کے بعد مجھے اطلاع ملی کہ جمیل شاہ کو اٹھا کر لے آیا گیا ہے۔ آفتاب کمال سے تفصیلات معلوم ہوئی۔ ہاں بھائی کیا رہا؟ کچھ نہیں، اسے دفتر بلایا گیا اور پھر ایک بند گاڑی میں ڈال کر لے آیا گیا۔ ظاہر ہے اور کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے گردن ہلائی اور کہا، ہاں بعض معاملات کو اسی طرح ہینڈل کرنا ہوتا ہے۔ کہاں رکھوں اسے؟ میرا خیال ہے اندرونی کمرے میں پہنچا دو، کچھ معلومات حاصل کرنی ہے۔
आफताब कमाल चला गया। तकरीबन 15 मिनट बाद उसने आकर इत्तला दी कि जमील शाह को कमरे में पहुंचा दिया गया है। वो शोर मचा रहा है, अपने ताल्लुकात के हवाले दे रहा है। कभी डाकू कहता है, कभी पुलिस वाला कहता है, और कभी कहता है कि उसके आदमी यहाँ आकर पूरी इमारत को तबाह बर्बाद कर देंगे। ये कोई आसान काम नहीं है। मैं मुस्कुराता हुआ उसकी तरफ चल पड़ा। जमील शाह के सामने आना अब कोई अहम मसला नहीं था, मामलात की तह तक पहुंचता जा रहा था। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो मैंने जमील शाह को देखा। वो सोफे पर बैठा हुआ दरवाजे की तरफ देख रहा था। खूंखार नजरों से मुझे देखकर बोला, देखो भाई, तुम जो कोई भी हो, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि मुझे यहाँ क्यों लाया गया है। जमील शाह साहिब, इत्मीनान से तशरीफ रखिए। जाहिर है इस सिलसिले में मैं आपसे बात करने आया हूँ। ये जगह कौन सी है? जाहिर है आपको बताई नहीं जा सकती। कोई अजारादारी है तुम्हारी? अरे धोखा देकर मुझे बुलाया गया और उठाकर गाड़ी में डाल दिया। तुम क्या समझते हो? क्या मैं इतना ही चूहा हूँ कि आसानी से तुम्हारे जाल में फंस जाऊंगा? हशर कर दूंगा तुम्हारा तुम्हें। कर दीजिएगा। आपसे कुछ मालूमात हासिल करनी है, लेकिन शर्त ये है कि जवाब सही मिलेगा। मैं कहता हूँ कि मैं तुम्हारी बात का जवाब क्यों दूं? आखिर तुम हो कौन? क्या पुलिस वाले हो? स्पेशल वाले हो कौन तुम? जमील अहमद शाह साहिब, जो कुछ आपसे कह रहा हूँ इसका जवाब चाहिए मुझे। क्या फायदा यहाँ आपकी मुरम्मत हो? हाँ, अकेला हूँ, जो चाहे कर लो। ये जुमले तुम मुझसे मेरे दफ्तर में आकर कहना कभी। अगर आप जिंदा बचे तो वादा करता हूँ कि एक बार ये जुमले आपके दफ्तर में आकर जरूर कहूंगा। क्या मतलब? जिंदा बचने से तुम्हारा क्या मतलब है? हो सकता है जो मालूमात मैं आपसे हासिल करना चाहता हूँ इस सिलसिले में आपकी मौत भी वाक़ई हो जाए। मैंने सर्द लहजे में कहा और जमील शाह मुझे घूरने लगा। फिर बोला, देखो बाबू, ये जो कुछ हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा। बाज औकात बाज अहम मामलात के बारे में मालूमात हासिल करते हुए बुरा होता ही है। आखिर तुम पूछना क्या चाहते हो मुझसे? वो किसी कदर नरम पड़ गया, गालिबन खौफजदा हो गया था। जमील शाह साहिब, बहुत अरसे पहले, तकरीबन 4.5 साल पहले, एक आदमी आपके पास काम करता था। कौन आदमी? उसका नाम हसन इकबाल था। हाँ याद है। आपने उसे मुलाजमत किसके कहने पर दी थी? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी कंपनी है, जिसको चाहूँ अपनी कंपनी में रखूं। इसका मतलब है आप शराफत से बाज नहीं आएंगे। ओ भाई, तुम्हारा मतलब क्या है? किसके कहने पर आपने ये मुलाजमत दी थी? बता दूं तो तुम्हें क्या फायदा होगा? ये मुझ पर छोड़ दीजिए। अपना एक यार है प्रोफेसर मसूद जमाली, उसके कहने पर मुलाजमत दी थी। क्या आपको मालूम है कि उसके प्रोफेसर मसूद जमाली से क्या ताल्लुकात थे? मुझे नहीं मालूम। प्रोफेसर मसूद जमाली खुद उसे लेकर आया था? नहीं। फिर? बस उसने टेलीफोन पर कहा था मुझसे। मैंने एक इश्तिहार दिया था मुलाजमत के लिए। प्रोफेसर जमाली ने कहा कि एक हसन इकबाल नामी आदमी इस सर्विस के लिए आएगा, ये नौकरी उसे दे दी जाए। फिर मैंने उसे नौकरी दे दी और फिर प्रोफेसर मसूद जमाली ही के कहने पर तुमने उस पर गबन का इल्जाम लगाया। बकवास है, बिल्कुल बकवास है। ठीक है, ऐसे नहीं मानोगे तुम, मैंने कहा और आस्तीनें चढ़ाने लगा। घड़ी उतार कर जेब में रखी और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी जानिब बढ़ने लगा। देखो देखो, शरीफ आदमियों की तरह बातें करो। मैं भी कम नहीं हूँ, बहुत अरसे पहलवानी कर चुका हूँ। तो फिर आओ, आज एक दूसरे के गुर आजमा लें, इसके बाद तुम जुबान खोल देना। मुझे पता है कि मैं यहाँ अकेला हूँ। तुम्हें मारूंगा तो तुम्हारे आदमी आ जाएंगे। नहीं आएंगे, वादा करता हूँ। आखिर तुम चाहते क्या हो? बिल्कुल सच बोलना। हाँ ठीक है, मैंने प्रोफेसर जमाली ही के कहने पर उस शख्स पर गबन का इल्जाम लगाया था। उसने गबन नहीं किया था? नहीं। फिर क्या हुआ? बस कुछ नहीं हुआ। वो आया, मुझसे लड़ाई हुई और फिर उसकी जमानत मनसूख हो गई। मैंने उसे गबन के इल्जाम में गिरफ्तार करा दिया था। प्रोफेसर मसूद जमाली ने ऐसा काम क्यों किया था? वो उसकी बीवी का आशिक था। जमील शाह ने बताया। ओहो, ये बात प्रोफेसर मसूद ने आपको बता दी थी जमील शाह साहिब? हाँ, वो मेरा यार है। अच्छा, पिछली रात आप दोनों कहाँ गए थे? क्या मतलब कहाँ गए थे? वो फ्लैट किसका था? तो तुम हमारा पीछा करते रहे हो? जमील शाह ने कहा। हाँ, मगर तुम हो कौन? पुलिस, स्पेशल पुलिस। ये अल्फाज सुनकर जमील शाह का चेहरा फीका पड़ गया। उसने कहा, अगर ये बात है तो मैं तुम्हें सच सच बता देता हूँ। वो एक कारोबारी औरत है जिसके पास हम अक्सर आते जाते रहते हैं। प्रोफेसर जमाली भी? हाँ हूँ। तो प्रोफेसर जमाली के कहने पर आपने उस शख्स पर गबन का इल्जाम लगाया था? हाँ भाई हाँ। कितनी बार कहूँ, यही बात थी, मगर मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो आदमी कौन था जिसने प्रोफेसर जमाली की बीवी को कत्ल किया? मैंने फुंकारती हुई आवाज में कहा और जमील शाह कुछ निडाल सा नजर आने लगा। मतलब क्या है तुम्हारा? वो मेरा मतलब है कि जमील शाह, मैं तुम्हारे जिस्म के इतने टुकड़े करूंगा कि गिने नहीं जा सकेंगे और फिर तुम्हें दरिया में फिकवा दूंगा। मैं इसी किस्म का आदमी हूँ, जो चाहता हूँ वही कर लेता हूँ और मुझसे कोई पूछ-गुछ नहीं हो सकती। अरे मगर मेरा इस मामले से क्या ताल्लुक है? वो आदमी कौन था जिसने वहाँ इस तकरीब में समीरा जमाली को कत्ल किया था? उसका नाम इलियास है। कहाँ रहता है? जवाब में जमील शाह ने उसका पता बता दिया।
تم سے کیا تعلق ہے اس کا؟ بالکل نہیں، وہ بس ایسا ہی غنڈا ہے، پیسے لے کر اس قسم کے کام کر دیتا ہے۔ حلیہ بتاؤ اس کا، میں نے کہا اور جمیل شاہ نے اس شخص کا حلیہ دہرایا۔ پھر آہستہ سے بولا، دیکھو باؤ جی، ہم نے جو کچھ بھی کیا یاری دوستی میں کیا۔ وہ پروفیسر جمالی دراصل ہمارا محسن بھی ہے، بہت سے احسانات کرتا رہا ہے ہم پر۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ جمیل صاحب، آپ کو کچھ دن یہاں آرام کرنا پڑے گا۔ دیکھو بھائی، کاروباری آدمی ہیں ہم، کاروبار تباہ ہو جائے گا ہمارے پیچھے۔ ارے ہم تو کچھ بھی نہیں کر کے آئے ہیں، اس کے بعد بھی آپ کو یہاں رہنا پڑے گا۔ اچھا آرام سے رہیں، اگر آپ نے کوئی گڑبڑ کی کوشش کی تو آپ کے ہاتھ پاؤں توڑ دیے جائیں گے، اس بات کا خیال رکھیں۔ میں شدت جوش سے سرخ ہو رہا تھا، بہت سی معلومات مجھے اچانک ہی حاصل ہو گئی تھی، وہ بڑی عجیب تھی۔ اور اس کے بعد طاہر نے رہی صحیح کسر پوری کر دی۔ طاہر میرے دفتر ہی پہنچا، اس کے چہرے پر دلچسپی کے آثار تھے۔ کہنے لگا، بھائی جان کچھ معلومات حاصل کر کے آیا ہوں۔ بیٹھو بیٹھو، کہو کیا معلومات حاصل ہوئی؟ میں 2 افراد سے ملا تھا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں سمیرہ جمالی کے باپ سے ملا تھا، اس کے سوتیلے باپ سے۔ اس وقت ایک ہسپتال میں داخل ہے، کینسر کا مریض ہے اور بری حالت ہے اس کی۔ گڈ، ویری گڈ۔ کیا معلومات حاصل کی اسے؟ میں نے اس کا باقاعدہ بیان لے کر اس کے دستخط کرا لیے ہیں۔ دراصل سمیرہ جمالی پروفیسر جمالی سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن پروفیسر جمالی نے اس کے باپ کو 20,000 روپے دیے تھے، جس کے نتیجے میں سمیرہ جمالی کو پروفیسر جمالی سے شادی کرنا پڑی۔ سمیرہ جمالی کسی اور سے محبت کرتی تھی اور وہ شخص حسن اقبال تھا۔ مجھے معلوم ہے۔ دوسری اہم بات جس کو سن کر آپ کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگیں گی وہ یہ کہ سمیرہ جمالی 20 لاکھ روپے میں انشورڈ تھی۔ کیا؟ میں حیرت سے اچھل پڑا۔ ہاں، اس کا انشورنس ہوا ہے اور وہ بھی پورے 20 لاکھ روپے کا۔ ابھی تک کلیم نہیں کیا گیا ہے، لیکن یہ کوئی اہم مسئلہ نہیں ہے، کسی بھی وقت یہ کلیم داخل کیا جا سکتا ہے۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے کہا، بس تو پھر طاہر تم یہ کیس تیار کر لو اور اس کے بعد تم جانتے ہو کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ یعنی آپ کا مطلب ہے؟ ہاں بیٹھو، میں تمہیں تفصیل بتاتا ہوں۔ میں نے ایک شخص جمیل شاہ کو گرفتار کیا ہے، اس وقت یہیں میری قید میں ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے 4 سال پہلے حسن اقبال کو غبن کے الزام میں گرفتار کرایا تھا۔ یہ شخص بیان دیتا ہے کہ یہ سب کچھ اس نے پروفیسر مسعود جمالی کے ایما پر کیا تھا، کیونکہ مسعود جمالی اس کا دوست ہے، غبن وغیرہ نہیں ہوا، اور اس طرح یہ ثابت ہو گیا کہ اس شخص نے یہ عمل کیا۔ دوسری بات یہ کہ اسی شخص کے ذریعے ایک کرائے کے قاتل کو حاصل کیا گیا جس کا نام الیاس خان ہے، پتہ اس کا یہ موجود ہے۔ میرا خیال ہے تمہیں سب سے پہلے الیاس خان کو اپنی تحویل میں لے لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور باقی اطلاعات تم نے پوری کر دی، یعنی یہ کہ 20 لاکھ روپے کا انشورنس۔ اس کا مطلب ہے پروفیسر جمالی نے ڈبل گیم کھیلا، یعنی اس نے اپنی اس بیوی کو قتل کر دیا جو حسن اقبال سے محبت کرتی تھی، اور حسن اقبال ہی کے ہاتھوں سے قتل کرا کر اس نے حسن اقبال سے انتقام بھی لیا اور 20 لاکھ روپے کے حصول کے راستے ہموار ہو گئے۔ بات ہی صاف ہو گئی بھائی جان، بس تو تم اپنا کیس تیار کر لو، پہلے میں الیاس خان کو اٹھوا لوں، مجھے اطلاع دے دینا اس بارے میں۔ ٹھیک ہے، طاہر نے جواب دیا اور اس کے بعد وہ مجھ سے اجازت لے کر چلا گیا۔ میں تھکی تھکی سانسیں لینے لگا تھا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ معاملہ اس انداز میں حل ہو گیا، مگر بڑا تیز آدمی تھا یہ پروفیسر مسعود جمالی بھی۔ اس لڑکی کو اس نے اپنے جال میں پھانسا، کافی عرصے اپنے ساتھ رکھا، حسن اقبال کو مصیبتوں میں گرفتار کراتا رہا اور بالآخر اس پر قتل کا الزام لگا دیا۔ وہ شخص جو پروفیسر شہاب کے نام سے جانا جاتا تھا، ظاہر ہے پروفیسر جمالی کا دوست ہی ہوگا، اس کے ذریعے وہ سازش تیار کی گئی۔ ظاہر ہے شہاب تو اس ملک میں موجود نہیں تھا، لیکن وہ اتنا اہم کردار بھی نہیں تھا۔ اس کا کام تو صرف اتنا سا تھا کہ اس نے ایک خط دے کر عین اس وقت حسن اقبال کو بھیجا جب وہ تقریب ہو رہی تھی، اور الیاس خان نے اپنا کام کر کے حسن اقبال کو بآسانی مجرم ثابت کر دیا۔ دوپہر کو تقریباً 2:45 بجے مجھے طاہر کا ٹیلی فون موصول ہوا۔ بھائی جان، الیاس خان کو میں نے اٹھوا لیا ہے اور اب اس پر تشدد کر رہا ہوں کہ وہ قتل کا اقرار کر لے۔ کامیابی ہوئی؟ ابھی نہیں۔ اگر تم چاہو تو میں اس سلسلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ میرا خیال ہے زیادہ سخت آدمی نہیں ہے، تھوڑی بہت دیر میں زبان کھول دے گا۔ اطلاع دینا۔ دوسری اطلاع طاہر نے مجھے اس بارے میں دی تھی اور اس نے مجھے بتایا تھا کہ الیاس نے سمیرہ کے قتل کا اقرار کر لیا ہے۔ بس تو اب پروفیسر جمالی کو اٹھا لو۔ ٹھیک ہے بھائی جان، میں جا رہا ہوں۔ شام کو تقریباً 6:30 بجے طاہر نے مجھے ٹیلی فون کیا۔ آج کا پورا دن یہی دفتر ہی میں گزرا تھا۔ پروفیسر مسعود جمالی کو گرفتار کر لیا گیا اور طاہر نے اسے ہیڈ کوارٹر کے لاک اپ میں رکھا تھا۔ بیرسٹر غیور شاہ اس سلسلے میں تمام کارروائی کر رہے تھے، اور تھوڑی دیر کے بعد جب میں ہیڈ کوارٹر پہنچا تو میری پہلی ملاقات غیور شاہ صاحب ہی سے ہوئی۔ مسکرانے لگے اور بولے، مبارک ہو جناب، اب تو آپ کے بھائی صاحب بھی بڑی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ الیاس نامی ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اس نے تمام تفصیلات بتا دی ہیں، اور پروفیسر جمالی کو وہ بھی موجود ہیں۔
मैं हेडक्वार्टर के लॉकअप में प्रोफेसर मसूद जमाली से मिला। उसका चेहरा उतरा हुआ था। ताहिर भी वहीं मौजूद था। मैंने मुस्कुराकर मसूद जमाली से कहा, प्रोफेसर साहिब, आपने बड़ी अच्छी चाल चली, मगर अफसोस 20 लाख रुपए आपकी तकदीर में नहीं है। बकवास करते हो तुम। मैं कोई टुट पूंजिया नहीं हूँ। मैं भी लड़ूंगा अपने लिए और देखूंगा कि तुम लोग कहाँ तक जाते हो। अफसोस यही है कि जमील शाह ने भी इकरार किया है कि उसने आपकी ईमा पर हसन इकबाल पर गबन का इल्जाम लगाया था और इस तरह आपने उसे 4 साल की सजा कराई थी। 4 साल के बाद जब वो रिहा हुआ तो आपको उसकी ये रिहाई पसंद नहीं आई। यकीनी तौर पर ये समीरा जमाली उसकी मोहब्बत का दम भरती होगी और आप यकीनी तौर पर बददिल हो जाते होंगे, लेकिन आपका मंसूबा पहले ही से था, वरना आप 20 लाख रुपए का बीमा ना कराते, क्योंकि आप इस हैसियत के मालिक नहीं हैं। कुछ भी कर लो तुम, ये सब तो अदालत में साबित होगा। अफसोस आप अदालत में अपना सही दिफा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आप असल मुजरिम हैं। जो होगा देखा जाएगा। ओके प्रोफेसर जमाली, भर तौर मैं आपको गिरफ्तारी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। जवाब में प्रोफेसर मसूद जमाली भी गंदी गंदी गालियां बकने लगा था और मैं और ताहिर हंसते हुए वहाँ से आ गए थे। इंसान अपनी असलियत पर किस कदर जल्द आ जाता है। भाईजान, अगर आप मुनासिब समझें तो जमील शाह को भी बाकायदा मुलविस करके गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि मैं उसे आपकी तहवील से ले लूँ। जमील शाह हाजिर है और तुम इस सिलसिले में जो मुनासिब समझो कर लो। मैंने जवाब दिया और ताहिर ने गर्दन हिला दी। बाकी काम ताहिर का था, अलबत्ता मैंने केस की तैयारी में इसकी भरपूर मदद की थी और तमाम नुक्ते उसे ज़हन नशीन कराए थे। गयूर शाह ने फौरन ही अदालती कार्रवाइयों का आगाज कर दिया और बिलाशुबा वो बेहतरीन कारकर्दगी का मालिक था। चुनांचे तीसरे ही दिन हसन इकबाल की जमानत हो गई और प्रोफेसर मसूद जमाली पर समीरा मसूद के कत्ल का इल्जाम आयद करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद का तमाम काम ताहिर जमाली शाह और गयूर शाह का था। हसन इकबाल अपने घर पहुंच चुका था और हम उसके लिए बड़े खुश थे। फरीदा ने अपनी कार्रवाइयां शुरू कर दी थी। अब उसके असल जौहर खुलकर सामने आ गए थे। वो एक नेक और नरम दिल औरत थी। मुझसे इजाजत लेकर उसने हसन इकबाल और उसके अहले खानदान को अपने घर बुलाया। खाने पीने का बंदोबस्त किया गया था। रिजवाना, आफताब कमाल, ताहिर, गयूर शाह सभी को मदऊ किया गया था और ये माहौल मुझे खासा दिलचस्प लगा था। ये सब कुछ मेरे लिए अजनबी सा था। मैंने तो जिंदगी ही मुख्तलिफ अंदाज में गुजारी थी।